نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی مجرب وظیفہ آپ کو چاہیے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے پاس خواتین اور بچیاں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، تفسیر، تجوید اور ناظرہ بھی پڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے اور آپ قرآن مجید ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے ساتھ اور ناظرہ بھی واٹس ایپ پہ ہمارے پاس پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وقاتلو، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم ان پر زیادتی نہ کرنا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند فرماتا، معتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جن پر 12-13 برس مسلسل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور تسلیم و رضا کے یہ مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان 3 چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ نمبر 1 یہ کہ کس مقصد کے لیے لڑنا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ کس کے ساتھ لڑنا ہے، اور تیسرا یہ کہ کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ ان آیات میں ان تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مقصد جہاد کے متعلق تو فرما دیا کہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی حق کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ لوٹ مار، تجارتی اور صنعتی رقابت، وطنی یا نسلی عداوت و تعصب یا اس قسم کے سفلی مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوا کرتے۔ اور لڑنا کس سے ہے؟ صرف ان لوگوں کے ساتھ، الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یا جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اور کس شرط پہ لڑنا ہے؟ لا تعتدوا، کہ تم نے ان پر زیادتی نہیں کرنی، کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا اور آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے تو خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرنا، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ درست نہیں رکھتا۔ معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام منع فرما رہا ہے، بشرطے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ حضرت صدیق اکبر جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پیادہ اس کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار درختوں کے کاٹنے اور اونٹوں کو مارنے اور دودھ پلانے والے جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ تو جو لوگ اسلام کے نظریہ جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ خود ہی نظر انصاف سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے، یا آج کے مہذب و متمدن دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود ہے کہ جس کے جنگی قانون میں عدل و انصاف کا ایسے لحاظ رکھا گیا ہو؟ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شہریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں، بیماروں، کسی سے بھی درگزر نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ ہسپتالوں اور درسگاہوں اور عبادت خانوں تک کا احترام پس پوش ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اسلام واحد وہ دین اور وہ مذہب ہے کہ جو جنگ کے دوران بھی زیادتی کرنے سے روکتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم انہیں قتل کرو، کفار کو، حیثو، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم پاؤ انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو انہیں، من حیثو، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنة، اور فتنہ انگیزی، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے بھی، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند، قریب، مسجد الحرام، مسجد حرام کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فیہ، اس مسجد حرام میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کرو، كَذَلِكَ، یہی جزاء، سزا ہے، کافرین، کافروں کی۔ تو جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ کے مطابق
مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے عذر کر کے حملہ کر دیا تو ہم کیسے جنگ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر کعبے کا مالک تمہیں خود اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں بھی پاؤ اسے قتل کر ڈالو۔ یہاں پہ ایک لفظ بولا گیا فتنہ۔ تو فتنہ کیا ہے؟ جب سنار میل نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں فاتن السائغ الذهب، اور کسوٹی کو فتانہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، لیکن اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے، اور سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو، یعنی دین سے برگشتہ کرنے کے لیے یا متنفر کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا کہ جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق دل سے یقین رکھتا ہو، قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ تو فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ انگیزی جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے، اس لیے فتنہ انگیزی کو ختم کرو، فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کو ختم کر دو، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑنا جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں، اور اگر پھر وہ تم سے وہاں لڑنا شروع کر دیں مسجد حرام کے اندر یا حدود حرم میں تو تم انہیں مارو، انہیں قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی پہلے جنگ کے آغاز کی وجہ بتائی اور اب اس کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں اور دین کے معاملہ میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کر دینے کا حکم ہے۔ وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنہ و فساد، ویکونا، اور ہو جائے، دین للہ، صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں جنگ سے، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہ سختی کرو، نہ زیادتی کرو، الا، سوائے، علی الظالمین، ظالموں کے، یعنی اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرنی سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کرتے ہیں خود۔ الشہر، مہینہ، حرام و حرمت والا، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، والحرمات، اور باقی ساری حرمتوں میں بھی، قصاص، برابری کا رویہ ہے۔ مطلب یہ کہ عرب لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ باہمی معاہدہ تھا کہ سال بھر میں 4 مہینے، یعنی محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج، ان مہینوں میں وہ جنگ بند کر دیتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ماہ ذی القعدہ میں 7 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے دیرینہ دستور کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اگر وہ جنگ کرے تو تم بھی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح دوسری حرمتوں میں بھی برابری کا رویہ ہے، اگر وہ تمہاری حرمات کا احساس کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو تم بھی ان کی حرمات کا احساس کرو اور خیال رکھو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، تو جو زیادتی کرے، عَلَيْكُمْ، تم پر، فَاعْتَدُوا، تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بِمِثْلِ، ویسی ہی، مَا اعْتَدَىٰ، جیسے اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اگر وہ تم پر زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی اسی کے برابر ان کے ساتھ زیادتی کرو، یعنی اگر وہ تم پر زیادتی کرتے ہیں تو اسی کے برابر تم ان کو سزا دو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔